تو آپ سب کو سب سے پہلے خوش آمدید کرتے ہیں. میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ آج گورنمنٹ فارمیشن کے بعد اور ایک 2.5 سال خلاگے نے ترتیب دیا، لیکن ہم اس حوالے سے بڑے ان کے مشہور ہیں کہ انہوں نے محسوس کیا کہ اس پورے پروگرام میں بلوچستان صرف ان کے ساتھ ضرور ان کو چلنا چاہیے. تو ہماری ایک میٹنگ ان کے ساتھ ویسے ہی تھی جس میں ہمارے کیبنٹ کے بہت سارے دوست بھی تھے. تو وہاں انہوں نے اظہار خیال کیا کہ آپ اگر ہمارے ساتھ چلیں تو بہت بہتر ہوگا. تو پھر سی پیک سے بلوچستان اور عموماً بلوچستان کی نمائندگی کا ذکر آتا ہے. تو ہم دوستوں نے مشورہ کیا کہ اچھی بات ہوگی، ایک تو وزیر اعظم صاحب خود بھی جا رہے ہیں اور ایک بہت بڑا موقع بلوچستان کو بھی ملے گا اپنی ریپریزنٹیشن چائنا کے اندر سفارتی حوالے سے سمجھیں آپ اس کو. ایک سب کے ساتھ میں اتنی بڑی انٹریکشن آج حکومت بننے کے بعد یہ پہلی ہو رہی ہے. فلور از آل یورس. آپ کے کے حوالے سے آپ کے حوالے سے عمران خان صاحب کے بارے میں ہمیں کوئی علم نہیں ہے اور 3 صوبوں کو بھی اس کا علم نہیں ہے. جب تک سی پیک معاہدہ منظر عام پہ نہیں آتا اس وقت یہ بات ہے کہ اگر نہیں ہے تو کیا آپ ڈیمانڈ کریں گے کہ منظر عام پہ لایا جائے؟ دیکھیں سی پیک معاہدہ بڑا ایک سمپل خیال ماضی کی گورنمنٹوں نے خود کمپلیمنٹ کر دیا. سی پیک بول کے سی پیک ایک کوریڈور ایک ڈیفرنٹ سبجیکٹ ہے. سی پیک کے معاہدے ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہیں. ہم نے ایک روٹ کو اس کے فائنینشیل ایسپیکٹ سے جوڑ دیا اور اس کو ٹوٹل سی پیک بنا دیا. چائنا کا انٹرسٹ آپ کے ملک کی طرف بڑھا اور اس نے یہ چاہا کہ یہ جو اصل میں اس کا اصل نام سی پیک نہیں ہے، یہ دنیا میں اس کو BRI کے حوالے سے کرتے ہیں. یہ ایک لنک ہے جو چائنا دنیا کے ساتھ کنیکٹ کر رہا ہے، جو اس کا پرانا سلک روٹ ہوتا تھا. یہ سری لنکا بھی گئی ہے، میانمار بھی گئی ہے، یہ رشیا بھی گئی ہے، یہ یورپ بھی جا رہی ہے، یہ ٹرکی بھی جا رہی ہے اور اس کا ایک پورشن جو آپ سمجھیں کہ سب کانٹیننٹ کے اس طرف نیچے لینڈ کر رہا ہے وہ سی پیک روٹ کا نام ہم نے اس کو دے دیا، چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور. اب اس کوریڈور کو ایکسس چاہیے تھا کہ اس نے نیچے سمندر کی طرف آنا تھا اور چائنا نے یہ ولنگنس شو کی کہ اگر وہ اس کوریڈور کے تحت جب نیچے آ رہے ہیں سی پیک کے اندر 1 روپے بھی گرانٹ نہیں ہے، سب لون بیسڈ ہے. آپ نے پاور بیس لگائیں، لون بیس لگائیں، آپ نے روڈز بنائیں، لون بیس لگائیں. اب یہ ہماری بدقسمتی تھی جو پروونشل حکومت تھی کہ ہم اس انتظار میں رہے کہ سی پیک سے ہمیں خود آٹومیٹکلی کچھ ملے گا. چائنیز کمپنی آئے، پاکستانی کمپنیز آئے، پاکستانی حکومت فیڈرل بیٹھی اور انہوں نے چائنا نے ایک پیکیج کیا کہ جی ہم آپ کے ملک میں $55 ارب خرچ کریں گے. کن کن شعبوں میں کریں گے وہ آپ نے ڈٹرمن کرنے ہیں. انہوں نے پاور پلانٹ لگا دیے، انہوں نے روڈ بنا دیے، انہوں نے ٹرین بنا دیا، انہوں نے میٹرو شیٹرو کے پروگرام بنا لیے. ہم اور آپ انتظار میں رہے کہ سی پیک آ رہا ہے، سی پیک آ رہا ہے، سی پیک یہاں سے آ رہا ہے، کوئی کہہ رہا تھا وہاں سے آ رہا ہے. سب سے بڑی جو غلطی اس دور میں پروونشل گورنمنٹ نے کی وہ یہ کی کہ یہ جاتے اور یہ بولتے کہ سی پیک میں آپ سب سے پہلے کام کریں، آپ یہ ٹرانسمیشن لائن ادھر کیوں بنا رہے ہیں؟ آپ کو پاور پلانٹ، آپ کے پورے صوبے میں سی پیک کا ایک ہی پروجیکٹ ہے جو فائننس ڈائریکٹلی ہے اور وہ ہے آپ کا 2 ہیں. ایک آپ کے پورٹ کا چھوٹا سا پورشن ہے اور پھر یہ ہپکو کا پاور پلانٹ ہے. باقی آپ کے پاس سی پیک کا کچھ پروجیکٹ ہی نہیں ہے. تو پروونشل گورنمنٹ ان کو، اور وہ بڑا زبردست ٹائم تھا. ہم اسی چیز میں ہمیں یہی ہم نہیں جی ایک بھی نہیں. جی جی بالکل جی جی کمیٹی بنائی ہے کہ جناب سندک کا
دیکھیں ایک چیز بڑی کلیئر کی جب بیچ میں آپ کو ملتی ہے تو اب ان کے لیے بڑا مشکل ہوگا ڈیسیجن لینا چائنا کو ان ٹرمز آف اکنامکس اینڈ ٹریڈ کے حوالے سے ڈس بیلنس کرنا. ٹھیک ہے وہ اپنے سامان بیچ بھی آ رہا ہے تو میرے خیال اب چونکہ آر ایم بی کی اسٹرینتھ بہت بڑی ہے دوسرے ملکوں نہیں آئی ہیں. ڈالر اور یورو کے بعد اگر کسی کرنسی کا ٹریڈ کا بہت بڑا ایک امپیکٹ ہے وہ آر ایم بی اسٹرینتھ میرے خیال ڈیولپ نہیں ہوئی. تو ہمارے لیے بھی حالانکہ ایک چیز انہوں نے بڑی اچھی بات کی انہوں نے کہا آر ایم بی نمبرز کو 3-4 ٹائمز بڑھا بھی سکتے ہیں تو ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے. ڈالر میں بڑھنے کی گنجائش ہے میرے خیال یہ بہت بہتر ہو سکتا ہے.